نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد امام الحجت والکرام وعلى آلہ الکرام الکریم وعلى اصحابہ وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 154 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کے 154 اللہ رب العزت نے راہ خدا میں جو اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنے آپ کو شہید کرائے، جو اللہ کا شہید ہو جائے، ان کی شان اللہ کیا فرماتا ہے کہ لوگوں کے ایمان والوں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں خدا مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی زندگی میں سمجھتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک نے کہا بندے کو اب چاہیے کہ آپ اس قسم تحقیق نہ کریں بلکہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں حیات کا عقیدہ رکھیں، زندہ رکھیں، ڈسکس کرنے کے لیے منع فرما رہے ہیں، مردہ کہنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ فزیکلی طور پر جسمانی طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیے جب اللہ پاک نے زندہ کہہ دیا ہے تو اللہ پاک کو نہیں تھا معلوم کہ فزیکلی طور پر مردہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ کہتے ہیں اس کو مردہ مت کرو، ظاہر کہہ دیا مردہ مت کرو، اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ حسین زندہ ہے، شہیدان کربلا زندہ ہے۔ آسان بات ہے کہ تب آپ کی منہ زبان میں آنے بات کرو، صبح سے قریب بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب اللہ کی راہ سے ہوئے نہیں حسین، یہ تو مخالفین بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا، دربار کو چھوڑا، حالات کو چھوڑا، بلکہ سب کو لے کر کے برتن کو قدسیہ کو لے کر کے کربلا کا سفر کیا۔ اس لیے اگر اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے تو وہ یزید کی بیعت کر لیتے، بادشاہ مل جائے، کوئی گورنمنٹ مل سکتی، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کی راہ کو ترجیح دیا، دین کو ترجیح دیا، اور دین پر جو بھی آنچ آئی تھی ان کو دور کرنے کے لیے خود کو بھی، بیوی کو بھی، اولاد کو بھی، بھائی بہن سب کو لے کر کے چلے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے حضرت امام حسین دین کو بچانے کے لیے گئے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ شہید تو سب بہت ہوتے، ایکسیڈنٹ آپ کر گئے شہید ہو جائیں گے، دیوار آپ گر گئے شہید ہو جائیں گے، باڑھ میں آپ بہ گئے شہید ہو جائیں گے، سب شہید ہیں، لیکن ایک وہ شہادت ہے جس پر شہادت کی ناشر ہے۔ وہ شہادت ایک ہے اللہ آپ کو شہید کرے، اور ایک ہے یہ کہ آپ کا جسم کا بھروسہ آپ کو شہید ہے۔ آپ جیتے ہیں، اگر اس لیے جیتے ہیں کہ آپ کا فائنینس صحیح ہو، آپ کی دنیا صحیح ہو، تو غلطی کریں گے۔ آپ سے آپ کی روح چلی جائے گی تو نہ آپ کا پیسہ آپ کے ساتھ جائے گا، نہ آپ کا فائنینس آپ کے ساتھ جائے گا، کچھ نہیں آپ کے ساتھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ جیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا بھی آپ کو مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ اسی کو اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا
पास जिंदा भी है और इसके ऊपर है। अब आप कहें कि फिर तुम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका लॉजिक हो या आपका सेंस और अल्लाह पाक ने आपके लॉजिक पर कहा लगा और आपके सेंस पर कहा लगा। लॉजिक पर सूरह बकरा के आयत नंबर 54 में फरमाया कहना दिमाग और सेंस दिमाग सोच पर भी कहा लगा कि सूरह आल इमरान के आयत नंबर 169 पर सोचना दिमाग देखा दिमाग पर भी सेंस पर भी कहा लगा कि लॉजिक पर भी कहा लगा और अकीदा दे दिया बस जो जिंदा है जो शहीद है वो जिंदा है उनके बारे में कुछ भी मत सोचो। वो जिंदा है हमारे पास जिंदा है हम जानते हैं क्या कर रहा है उनके साथ। तुम उनको रिस्पेक्ट करो, तुम उनकी इज्जत करो, तुम उनका एहतराम करो। ये तो आम शहीदों की बात। हसन और हुसैन का एहतराम, हसन और हुसैन का तज़किरा आज आप सोचते हैं कि क्या करबला के वाक़े के बाद हुसैन को आप महफिल सजा रहे हो। उम्मन यही तसव्वुर और ख्याल करबला के वाक़े करबला का वाक़ा पेश किया जाता जबकि करबला का वाक़ा कब पेश होता हो क्योंकि 59 इयर्स गुजर जाने के बाद सन 60 हिजरी से एक साल पहले 60 हिजरी से एक साल पहले मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के 50 साल के बाद 50 साल के बाद ये वाक़ा पेश आया। अब अगर इस वाक़या के बाद हुसैन को तुम मानते हो इस वाक़या के बाद तो बहुत बड़ी गलती है। क्यों? इसलिए कि हुसैन की अज़मत का ऐलान जब कुरान में है तो कुरान तो नबी के ज़माने में उतरा है, कुरान तो हुजूर के ज़माने में उतरा, हुजूर पर नहीं उतरा है। हुसैन मौजूद है, कुरान में रहा है। सही है। सूरह कहर के आयत नंबर 7 आप देखें 7, 8, 9, 10 के लिए 4 देखें 12, 29 में अल्लाह पाक ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के बीमार होने के मंजर को पेश किया। जब ये दोनों बीमार पड़ गए तो हज़रत फातिमा और हज़रत अली और हज़रत कनीज़ फिज़्ज़ा जो हज़रत फातिमा की कनीज़ है उन्होंने रोज़ा हज़रत इमाम हसन और हुसैन की बीमारी से शिफा पाने के लिए मन्नत मांगी 3 रोज़े मन्नत मांगी। पता नहीं हमारा बेटा पास हो गया था रोज़ा रखी मन्नत मान शरई मन्नत 3 रोज़े की मन्नत मांगी शिफा पाने के शर्त पर। चुनांचे शिफा मिल गई, हसनैन करीमैन को बीमारी से शिफा मिल गई। अब ये तीनों रोज़ा रख रहे तो हम ये तो बात मतलब समाजी सजा की बात करते हैं ना बीमारी है ठीक ठाक हो गया लेकिन इस मन्नत मानने को और हसनैन करीमैन के रोज़े के हालत में मन्नत मानने को हज़रत अली हज़रत फातिमा हज़रत फिज़्ज़ा के रोज़े रखने को मन्नत मानने को अल्लाह ताला क्या पसंद करता है कि कुरान में फरमाता है यूफूना बिन्नज़्र व यख़ाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। यूफूना बिन्नज़्र नज़्र बोले तो मन्नत नज़र ध्यान रखना कि ये लोग यानी अली फातिमा फिज़्ज़ा ये लोग मन्नत माने हैं ये पूरा करेंगे मैं कह देता हूं ये पूरा करते हैं पूरा करेंगे व यख़ाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। और ये लोग हमेशा का खौफ रखते हैं, आखिरत का खौफ रखते हैं, क़यामत का खौफ ये अल्लाह का आयत नाज़िल फरमाया। इससे क्या मसला निकला? क्या हसनैन करीमैन के अज़मत का मसला निकला है? नमाज रोज़ा ज़कात का मसला नहीं निकला, हसनैन करीमैन के अज़मत का मसला निकला कि हसनैन करीमैन के लिए अगर इनके बाप माँ ने घर की बानी ने रोज़ा रखा है तो अल्लाह पाक ने शिफा दे दी है हसनैन करीमैन के लिए। इतना रिस्पेक्ट है अल्लाह ताला ने, इतनी इज्जत है हसनैन करीमैन तो हुसैन की अज़मत का जो मसला है ये करबला के बाद का मसला नहीं है, ये हुजूर के ज़माने का मसला है, ये कुरान का मसला है। जो लोग करबला के वाक़ये में सिर्फ महजूब कर देते इमाम हुसैन को कि करबला में ये होगा वो होगा और करबला के बाद से इमाम हुसैन को समझाने की कोशिश करते वो बहुत बड़ी गलती है। इमाम हुसैन का वक़ार कुरान में है तो 60 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ, हुजूर पर कुरान नाज़िल हुआ, वाक़या करबला से पहले कुरान नाज़िल हुआ। लिहाजा हुसैन की अज़मत कुरानी है, गारंटेड है, तौहीद सही है। अब आगे देखो ये रोज़ा रख लिए, रोज़ा रख लेने के बाद हज़रत अली बाबा कश उनके पास घर में खाना पीना नहीं था, यहूदी से 3 किलो जाओ या 3 किलो मतलब इफ्तारी के लिए 3 किलो खरीद करके लाए। ये 3 दिन तक रोज़ा रखेंगे तो 5 जने मिल करके यानी हम कीजिए ना तो हसनैन करीमैन ये दोनों मिल करके 5 जने मिल करके क्या करेंगे इफ्तारी करेंगे ले आए। कैसा मालूम हो रहा है, किस्सा मालूम हो रहा है, वाक़या मालूम हो रहा है, लेकिन जब आप सुनेंगे कि ये कुरान में है
ایمان تازہ ہو جاتا ہے. صحیح نہیں؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. 3 کلو لے کر کے آئے, 3 کلو آپ کے ایک ساتھ سمجھا رہا ہوں, لے کر کے آئے اور 3 دن تک روز افطار کرنے کے شرط نہیں لے کر کے آئے. چنانچہ ایسا ہوا کہ اگر روزہ رکھ کے یہ 2 دنوں تو افطاری کا جب وقت ہوتا ہے تو حضرت علی, فاطمہ اور کنیز قصہ اور یہ 2 بیٹے اب بیمار ہے. تو سوچ سکتے ہیں آپ کتنی ضرورت ہوگی ان کو انرجی ہے نہیں, بیمار ہے, انرجی کی ضرورت ہوگی. تو 1 کلو بنا کر کے سب بیٹھے تھے افطاری کرنے کے لیے کہ اچانک کوئی دروازے پر نس کر دیتا. حضرت فاطمہ کہتے ہیں آپ ذرا سجائیے دروازے. جیسے دروازہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں یتیم, بہت دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں, بہت دن سے بھوکا ہوں. یہ آواز حضرت فاطمہ کے کان پر جاتی ہے. حضرت فاطمہ نے دسترخوان کی جتنی بھی چیزیں کھانے تھی افطاری کے لیے سب لپیٹ لیتے ہیں اور کہتی ہے دے دیجیے سب, دے دیجیے سب. اب بس پانی پی کر کے سب لوگ ایسے رہ گئے. پورے دن روزہ, حسنین کریمین پر انرجی کی ضرورت, بھوکے رہے. دوسرے دن بھی ایسے ہی پانی پی کر کے روزہ رہ گئے. سہری کا بھی روزہ رہے. دوسرے دن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کے لیے دوسرا 2 کلو جو ہے تیاری کر کے لائے. ایسے بیٹھے ہوئے تھے پھر دستک دیتے ہیں. جیسے دروازہ کھلنے کے کھولا تو دیکھا کہ مسکین کا ایک یتیم مسکین کا آیا ہے کہ میں مسکین ہوں اور سے کھانا ملتا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ دے. دوسرے دن دے. تیسرے دن بھی آخری کلو ہے. بتائیے پورے بھوکے ہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں, قرضہ پہ آئے یہودی سے حضرت علی. دوسرا دن ایسے ہی ہو گیا. توجہ دیجیے, آپ روزہ رکھتے ہو کہ الحمدللہ سے پڑھتے ہو. مجھ کو میرے گھر والے بہت کچھ کرتے تھے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں جانتی اس روزہ رکھ کر کے بیان کرنے میں کیا مزہ ہے. صبح سے باہر نہیں آ رہا ہوں کہ کتنا ڈالنا ہے ڈالنے آپ کو جانا کتنا ڈالنا ہے ڈالنا تو ان کا ہاتھ ہے برس لگے آئے. لیکن کتنا مزہ آپ سوچو, 3 دن تک پاکا کش اور یہاں بھی 3 دن کا پڑھی دیکھ رہے ہیں آپ. 7, 8, 9 وہاں پر بھی دیکھیں آپ, 8, 9, 10, 3 دن وہاں بھی کھانا پینا بند کیا گیا ہے کربلا کے میدان میں بھی, اور یہاں بھی 3 دن اور 3 روزہ اور 3 دن بھوکے. تیسرے دن جب ہوتا ہے تو تیسرے دن بھی جب آخری کی لوگ پورا تیاری کر کے بیٹھے ہیں پھر دستک دیتے آگے جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو آنا اسیر ہوں, میں کہتی ہوں کئی دن سے پڑھایا گیا ہوں, بہت دن سے بھوکا ہوں, خیر مجھے نہیں کھلایا گیا. تیسرا دن بھی دے دیتے ہیں. اب ایسا قصہ لگا کہ دیکھو ایک کہانی لگی تھی, لیکن اس قصے کہانی کو آؤ بنا لو کس طرح سے اللہ پاک پیش کرتا ہے. سورہ طه کی آیت نمبر 8 وہ آیت نمبر 7 تھی. اب یہ آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دیکھ رہے اللہ, مسکین, یتیم, اسیر فرماتا ہے اللہ یہ تینوں اللہ کی محبت پر خود کو بھوکے رہنا گوارا کرتے ہیں, اور ایک دن مسکین کو, ایک دن یتیم کو, ایک دن اسیر کو کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے کھلانے کو اب بھوکا رہتے. تو ان کا بھوکا رہنا خدا کی مرضی ہے, یہ مجبوری نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے بھوکا رہو, کیوں؟ اللہ کا ایک کھلا پلا رہا ہے, تب تو اللہ نہیں دیا. ہم ایک دن بھوکے نہیں رہتے تو بیوی کی بات سننے مذمت نہیں کرتا, صحیح ہے, لڑائی کرنے لگتے اور اصل میں بات کو ٹمپریچر ہائی ہو جاتا, صحیح ہے, روزے کی حالت میں بھی. لیکن وہاں ایسے خوشی دے رہے ہیں, اور اللہ پاک نے اس خوشی کا اس طرح اظہار فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت پر یہ کھلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. دیکھا, یہ بتائیے کہ کربلا کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کربلا سے پہلے؟ بولیے, کربلا سے پہلے نبی پر جب نازل ہوئی تو مکہ میں یا مدینہ میں نازل ہوئی, یہی تو ہے. اور کربلا 60 سال کے بعد, حضور کے 50 سال 60 سال کے بعد سن 59 ہجری میں, اور یہاں حسنین کریمین کی عظمت اور ان کے ایک اور نقطہ بتاؤ, صرف حسن اور حسین بیمار پڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت بتا دی, بتاؤ ان کو شہید کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوا ہوگا. جملے کو بول کریں, بیمار تو ایک زندگی کی دلیل ہے بھائی, زندہ. ہم آپ بیمار پڑ جاتے تو زندہ, صحیح ہے, زندہ ظاہر
لیکن سر کٹ جائے. اب تو آیتوں میں یہ کہیں گے کہ دکھا کر کے نہیں ہے نا. سوچئے صرف بیمار کے اثر ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کی بیماری کو سرلی دور فرما دیا اور فاطمہ کا احساس کیا, علی کا احساس کیا, میری فضا کا احساس کیا. بعض امت کافر رہے تھے ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. جب گردن کٹی ہوگی تو تب خدا پاک کا غضب اور قہر کس طرح سے ابھرا ہوگا. واقعی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ سب کو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ حسینی ماننے والوں نے رکھا ہے. حسینی ماننے والوں نے رکھا یہ توفیق ہے, ورنہ حسین کو رب اتنا پسند کرتا ہے اپنے بیمار کی بیماری کو سکلی دور کر دینا. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ذرا جائیے, لائن لگائے رہے آپ, لیکن جو ڈاکٹر آپ کو دیکھنے والا ہو وہ آپ کو وہیں سے لائے ہیں جو سب سے لاسٹ میں ہے ان کو بلا کر لاؤ, تو کچھ تو وجہ ہوگی نا, کچھ تو وجہ ہوگی. یا کہ دنیا کے طور پر ڈونیشن دیے ہوں گے, رشوت دیے ہوں گے, سود دیے ہوں گے, یا ادھر سے کچھ دیے ہوں گے, یا رشتے داری ہوگی, کچھ تو وجہ ہوگی, کچھ تو کنیکشن ہوگا. آپ ذرا دیکھیے دنیا میں بیمار ہوں گے اس وقت, پوری دنیا میں بیمار ہوں گے, لیکن اس وقت اگر مرض سے شفا دے رہا ہے مولا تو حسن اور حسین کو دے رہا ہے. سوچئے کچھ تو کنیکشن ہوگا. اور اللہ کو سے پاک ہے, سود سے پاک ہے, دیگر چیزوں سے پاک ہے, کیونکہ ساری ملکیت اللہ کی ہے, وہ کوئی کس کی رشوت کم ہوتا ہے کچھ نہیں, وہ تو مالک ہے, خالق ہے. پھر بھی وہ بیماری سے شفا دے رہا ہے, وہ اللہ شفا دے رہا ہے. یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا مقام کربلا کے واقعہ کا مدعا نہیں ہے, حسین کا مقام میری چاہت ہے, حسین کا مقام رسول کی چاہت ہے, حسین کا مقام یہ توحید ہے, حسین کا مقام یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی. چنانچہ کربلا کے بعد تو حسین کے پڑھنے والے, حسین کے چاہنے والے جتنا ہونا ہے وہ ہوتے رہیں گے, یہ ریلیٹڈ پہلو ہے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کو دیکھتے نماز پڑھنے کے لیے بعد میں جاتے, فاطمہ کے گھر میں پہلے حاضر تھے, فاطمہ کے گھر میں پہلے حاضر تھے, اور کس لیے حاضر تھے؟ فاطمہ سے خیریت پوچھنے کے لیے نہیں, کہتے ہیں کہ حسین کیسا, حسن کیسے. کبھی حسین روتے تھے تو فاطمہ کو جا کر ڈانٹتے تھے, رولایا مت کرو, یہ روتے ہیں تو میرا دل ٹوٹتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف مت دینا, رسول کو تکلیف دینا, اللہ کو تکلیف دینا. حسین روتے تھے تو نبی رونے لگتے تھے. اب آپ غور کریں, خطبہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حسنین کرنے لگے کبھی آ جاتے تھے, بچے تھے 5 سال 6 سال کی عمر تھی, بس اس سے بھی چھوٹی عمر کی, خطبہ پڑھتے رہتے تھے. حسنین کریمین کے لیے خطبہ کو چھوڑ دیتے تھے اور حسن اور حسین کو گود میں اٹھا لیتے تھے. ہمارے اور آپ کے خطیب صاحب ایسا کریں, دوسرے ہندی صدر سے کتابیں چھوڑیں گے, صحیح ہے کہ دوسرے ہندی کتابیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں خطبہ چھوڑ دیے, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, کوئی اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ جانتے ہیں نبی پاک سے کوئی بھی اذان جب ثابت ہوتی ہے تو وہ شریعت بنتی, وہ شریعت بنتی ہے. حسن اور حسین کا مسئلہ یہی ہے, نبی نے ہاتھ میں لیا, اور ہاتھ میں لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلا جو ٹاپک تھا بدل کر کے کہتے ہیں, سنو اس کو پہچانو کہ میرا چہیتا ہے, کہ میرا چہیتا ہے, اس کی عظمت کو پہچانو, اس کے وقار کو پہچانو. اور اس کے بعد سارے صحابہ کے سامنے ایک دعا کریں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا. جملے میں غور کریں, رسول اللہ کو کہتے تھے کہ میں اہل بیت کی محبت ان سے چاہتا ہوں, کیا آپ انکار کر سکتے تھے؟ کہا بھی ہے رسول اللہ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود کہوایا, سورہ شورا کے آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے صدقے میں تمہیں ایمان ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, رحمان ملا, سب کچھ ملا میرے صدقے میں, تو اس صدقے کا معاوضہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, بس میرے رشتہ داروں سے پیار کرو, یہی مانگتا. الا المودۃ فی القربى, قرابت داروں سے, رشتہ داروں سے محبت کرو, یہی مانگتا. مانا بھی ہے رسول اللہ, توجہ دیجیے, آپ سے اگر مان لیتے تو کیا آپ نہیں دیتے, یقیناً دیتے. لیکن کچھ طبقے ایسے ہیں جو حسنین اور کریمین کی محبت کو نماز سے کمپیئر کرتے ہیں. ہاں ان سے محبت ہم کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں, حج کر کے زکات دیتے ہیں. نہیں پیارے, حج اور نماز حسین کی محبت کی پہچان ہوتی تو یزیدی بھی تو نماز پڑھ رہے تھے کربلا کی سرزمین.
یزیدی کیمپ میں بھی تو نماز ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی، سب ہو رہے تھے، پھر بھی ان کو حسین کا محبوب کیوں نہیں کہا گیا؟ حسین کا چہیتا کیوں نہیں کہا گیا؟ نہیں، محبت کا کانسیپٹ محبت کا کانسیپٹ ہے، عبادت کا کانسیپٹ عبادت کا کانسیپٹ ہے. اس کو کمپیئر مت کرو. محبت محبت ہے، ہم حسین کو چاہتے ہیں، یہ محبت ہے. محبت قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہو سکتی، عبادت قضا ہو جائے تو ادا ہو سکتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ محبت کا مقام ہے، محبت کا پڑھ لیے آپ ذرا غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے کہ اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرو. اگر عبادت تصور ہوتا، عبادت خیال ہوتا کہ محبت کی پہچان نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی محبت فرما. اللہ کو نماز پڑھنے سے پاک نہیں ہے، اللہ سے سوال کرنے سے پاک نہیں ہے. لہذا اللہ سے محبت کا مطالبہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کو مت جوڑو محبت سے. محبت محبت ہے، بس حسین کو چاہو، یہ محبت. اب عبادت کرو تو اس کا صلہ ملے گا، محبت کرو گے تو اللہ اس کے رسول کی رضا تو کرے. تو یہ اللہ کو محبت فرما اور یہی پر رسول اللہ خاموش نہیں ہو جاتے. اب ذرا غور کیجیے اور اس پر نقطہ دیکھیے. رسول آگے فرماتے ہیں، رسول آگے فرماتے ہیں، اے بیٹا کہ اے اللہ جو جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا. یہاں تک کافی ہے، اے اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کرنا. لیکن آگے فرماتے ہیں جو جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے محبت کرنا. کیا نقطہ ہے؟ سے نقطہ یہ ہے کہ پیارے حسین تیری محبت کی محتاج نہیں ہے. حسین سے تو رب پیار کرتا ہے. حسین تیری محبت کی محتاج نہیں ہے. حسین سے تو رسول محبت کرتے ہیں. تو محبت کر کے رب کی محبت کو لے، تو محبت کر کے رسول کی محبت کو پہچان. تو محبت کرے گا تو رسول تجھ سے محبت کریں گے، تو محبت کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت کریں گے. یہ مقصد تھا. دونوں کے بعد رسول نے فرمایا اے اللہ جو جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے تو محبت کرنا، ان سے تو محبت کرنا. حسین میں محبت یہ مدینہ کی سرزمین پر رسول پاک منبر پر فرما رہے ہیں اور کربلا کا واقعہ 59 ہجری میں 50 سال کے بعد واقع ہو رہا ہے. لہٰذا کربلا کے واقعے کی بنیاد پر کچھ لوگ جو یزید کو حق ثابت کرنے میں پڑے ہیں، اس کی وجہ سے جو حسینی محبت کی اسپرٹ کم ہو رہی ہے. کہ اسی لیے کم ہو رہی ہے کہ صرف کربلا کے واقعے سے حسین کو جوڑ رہے ہو. حسین کو اگر مدینہ سے جوڑو گے، صاحب مدینہ سے جوڑو گے، حسین کو قرآن سے جوڑو گے، حسین کو صاحب قرآن سے جوڑو گے، حسین کو رحمان سے جوڑو گے، تو انشاءاللہ یزید کی محبت کبھی پلٹنے نہیں پڑے گی. یزید کی محبت کبھی پلٹنے نہیں آئے گی، کبھی عالم وجود میں نہیں آئے گی. لیکن کربلا کے واقعے سے حسین کو تم سمجھا رہے ہو. نہیں، زندگی حسین کا ایک عظیم واقعہ کہہ سکتے ہیں کربلا، لیکن حسین کی عظمت یہ قرآن میں ہے. حسین کی عظمت کا چرچا قرآن میں، ذکر حسین قرآن میں، یاد حسین قرآن میں ہے، محفل حسین قرآن میں ہے، جلسہ حسین قرآن میں ہے. رب جلسہ فرماتا ہے، رسول جلسہ فرماتے ہیں. صحابہ کرام کے سامنے اے اللہ ان دونوں سے پیار کرتا ہو اور اے لوگوں ان دونوں سے پیار. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ حسین سے پیار کرو، حسین سے محبت کرو. تو یہ تو رسول کی سنت بھی ہے. تو جلسہ یاد حسین، محفل یاد حسین، ذکر حسین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، رسول اعظم کی چاہت ہے، صحابہ کرام کا احترام ہے. صحابہ کرام افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سے اتنا انہوں نے عزت دیتے تھے حسین کو. ابو ہریرہ جیسے بزرگ صحابی عزت دیتے تھے حسین کو. صحابہ کرام کا عزت دینا کیا آپ کے لیے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن پاک سنیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو تم کامیاب ہو گے، ہدایت پاؤ گے. صحابہ کی طرح کیا رکھو گے؟ ایمان، عمل نہیں کرو، کیونکہ صحابہ کی طرح عمل ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کی طرح کیا بنا ہوتا؟ ایمان ہونا. اور ایمان محبت ہے، ایمان عقیدہ ہے. عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے. عمل ایمان کی کیٹیگری کو، ایمان کے حسن کو، ایمان کی زینت کو بڑھاتی. عمل ایک ایسی چیز ہے، اس کو فار ایگزامپل سمجھو. جیسے ادھر دیکھو، رسول اللہ نے اعلان کیا
لوگ ایمان لائے. اے بیٹا ادھر دیکھ رسول اللہ نے اعلان کیا, لوگ ایمان لائے, 40 سال کی عمر میں اعلان کیا. صحیح ہے, اب اعلان کیا, اب اعلان کرنے کے بعد 40 سال کی عمر 41 42 43 44 45 46 سے لے کر کے 52 ایئرس یعنی 12 سال تک نہ نماز ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, کچھ نہیں. کیونکہ نماز تو معراج کے نازل ہو رہی ہے نا, نماز کا تو ختم ملا رسول اللہ معراج ہے, اور معراج حضور کے اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد ہوئی. صحیح ہے, تاریخ کیا ہے, 12 سال کے بعد نماز, 12 سال کے بعد, اور حج زکات روزہ یہ سب مدینہ میں. تو آپ کو ہجرت کرنے کے بعد بھی تو مکہ میں جب تک مصطفیٰ رہے, معراج سے پہلے ایک بھی عمل نہیں نازل ہوا ہے. صحابہ کچھ عمل کر رہے ہوں گے, بتائیے. جب نماز نازل ہی نہیں تو نماز کیا کریں گے, جب حج آیا ہی نہیں تو حج کیا کریں گے, زکات آئی نہیں تو زکات کیا کریں گے, روزہ کا حکم ہی نہیں تو پیلر سے اسلام آئے نہیں کریں تو دیں گے کیا. لیکن ایمان ہے کہ نہیں, بتائیے. صحابہ اور ان میں بھی خصوصاً ابو بکر جیسے, عمر جیسے, علی جیسے, خدیجہ جیسی بڑے بڑے ایمان لانے والوں میں ابو بکر جیسے ہیں, لیکن عمل نازل ہی نہیں ہوا ہے, حکم خدا نازل ہی نہیں ہوا عمل کا. تو کیا کرتے تھے, سبحان اللہ کہو, نبی سے پیار کرتے تھے, بس نبی سے محبت کرتے تھے, بس یہی ایمان کا تقاضا تھا, یہی ایمان ہے. یہ ایسی تاریخی بات ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے آج سنڈے کوئی انکار کرے گا, نہیں کرے. تو نماز معراج میں نازل ہو رہی ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. معراج سے پہلے کیا, نبی کی محبت تھی, نبی کا احترام تھا. تو حسین کی محبت کو نماز سے ریلیٹڈ یا کسی بھی محبت کو عمل اور عبادت سے ریلیٹڈ مت کرو. عمل کرنا تقاضۂ محبت ہو سکتا ہے, عمل کرنا محبت کی نشانی بن سکتی ہے, محبت نہیں بن سکتی ہے. اگر محبت ہوتی تو یزید کے عمل کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, قبول کیا جاتا, کیونکہ محبت محبوب کو قبول کی درجے میں فائز کرتی ہے. صحیح ہے, لیکن نہیں, یزید بھی ریجیکٹ کیا گیا, اس لیے نہیں کہ وہ عمل اچھا کیا تھا, بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا. ایمان اصل ہے, محبت اصل ہے, اور یہی کہہ رہے ہیں رسول, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے پیار کرتا. یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں, حج کرتا ہوں, زکات دیتا ہوں, تو بھی ان کو نماز کی توفیق دے, ایسا نہیں کرو. صحیح ہے, محبت فرما, یہ فرما, تو بھی محبت فرما, اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان دونوں سے ان سے تو محبت فرما. اب ہم پوچھتے ہیں, اللہ پاک نے کہا حسین سے محبت جو کریں گے ہم ان سے پیار کریں گے. رسول نے کہا حسین سے جو محبت کریں گے ہم ان سے پیار کریں گے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ نے, رسول نے, دونوں نے کہہ دیا کہ میری محبت چاہتے ہو, میری محبت چاہتے ہو, حسین سے محبت کرو. رسول کہتے ہیں میری محبت چاہتے ہو, حسین سے محبت کرو. تو آپ جب رسول نے کہہ دیا ہے, آپ کو کبھی بھی کسی بھی زاویے سے منہ نہیں پھیرنا, کسی بھی زاویے سے ہٹنا نہیں. اور یزید اور کربلا کے واقعے سے تو آپ کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. کربلا یہ حسین کی زندگیوں میں سے ایک واقعہ ہے, ورنہ حسین کی کربلا کے واقعے سے پہلے تو 54 ایئرس ہے, 54 سال کی جو عمر ہے حضرت حسین, یہ پورے 54 سال کی عمر قرآنی عمر ہے, توحیدی عمر ہے, ایک حصہ قرآن اور حدیث کا آنے لگا ہے. 54 سال کی عمر جو ہے آنا کرے توحید و سنت, ایک بھی ایسی زندگی کا کوئی حصہ نہیں. بلکہ جب نبی پاک نے حسین کے بچپن کو شریعت بنا دیا تو حسین کا بچپن کتنا ہوگا, بچپن کو گئے 54 سال کی عمر میں دنیا سے گئے, تو حسین کے بچپن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں, مسلم کی روایت مشہور ہے, سجدے میں حسین کاندھے پر آئے ہوئے, بچی ہو گئی تب تو کاندھے پر آئے ہوئے. بھائی ہوش میں اگر سمجھداری ظاہری طور پر نہیں ہوگی تو کیا سجدہ کرنے والے کے سر پر کوئی چڑھتا, بولو چڑھو گے, وہ تو سجدہ کرے تو سر پر چڑھ گئے, سام ہو گئے. صحیح ہے, لیکن امام حسین جب چڑھے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بچپنا ہے, بچپنا ہے. تو رسول پاک کو تربیت دینا چاہیے. مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو تو حکم دو نماز پڑھنے کا, اور اگر 9 اور 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کر نماز پڑھو. اور وہ تو 7 سال
چھوٹے بھی اور مصطفیٰ کے سجدے میں گرنے پر پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مصطفیٰ کو تو کہنا چاہیے بیٹا تو سجدہ کرے تو ان کے اوپر نہیں چڑھنا، ایسا نہیں، بلکہ مصطفیٰ جانے رکھا کہ سجدہ کو لمبا کر دیا اور اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ کو گمان ہو گیا کہ رسول اللہ پر یا تو وحی آ رہی ہے یا رسول اللہ کی روح نکل رہی ہے، اتنا لمبا کر دیا۔ آپ نے بتایا سجدے میں جاتے ہیں تو کتنے مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں؟ 3 ٹائم یا 5 ٹائم یا 7، اس سے زیادہ نہیں، ایک منٹ بھی آپ کو دے دیں سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے، 1 منٹ ہوتا ہے 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ سبحان ربی الاعلیٰ، تجوید سے بھی اگر پڑھتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ ایسا بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ ایسا پڑھنے کے لگتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 2 سیکنڈ میں کرتے ہیں تو 7 گنا 14 سیکنڈ ملتے آپ کو، صحیح ہے؟ لیکن صحابہ نے اتنا لمبا کر دیا کہ لگتا آپ کی روح نکل گئی، اتنا لمبا، تب تو مطلب یہ کہ جو فکس تھا اس سے تو زیادہ ہی لمبا ہوگا نا، اس سے زیادہ ہی لمبا ہوگا، اور اگر آپ نے 7 مرتبہ سجدہ کرنے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے سے زیادہ اگر آپ نے مطلب اس میں تاخیر کر دی تو آپ پر سجدے سے واجب ہو جائے 9 مرتبہ 8 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح سے زیادہ مقدار میں اگر آپ نے 7 تسبیح سے زیادہ مقدار میں اگر آپ نے ٹائم دے دیا تو سجدے سے واجب ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زیادتی کر دی آپ نے، کنڈیشن شریعت میں جو کنڈیشن تھا اس سے آپ پڑھ گئے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نہیں خوب پڑھے، عقل کہاں غلط ہے؟ سجدہ کو آپ نے طول دے دیا ہے، پڑھ گئے لیکن سجدے سہو نہیں کر رہے، سلام پھیر کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیا، ہم لوگ تو الٹا سمجھ رہے تھے، تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ سجدے سہو کر دو یا سجدے سہو میں نے کر لیا اگر زیادتی میں سجدے سہو واجب ہے میری شریعت کہتی ہے، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ سنو میرے کاندھے پر بہت تھا تمہیں معلوم ہے، آپ مجھے پیغمبر بولتے ہیں نا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے کاندھے پر میرا نواسا تھا، میں نے ناپسند کیا کہ میں جلدی کروں سجدہ میں، کیونکہ اگر میں جلدی کرتا تو میرا نواسا گر جاتا، تو میں نے ان کا خیال کرتے ہوئے سجدے کو لمبا کیا۔ آپ اس ایک لفظ بتائیے سبحان ربی الاعلیٰ، باقی ہے اے میرے مولا تو بلند ہے، اے میرے پروردگار تو بلند ہے، یعنی رب کو یاد کرنا ہے سجدے میں، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے حسین کا خیال آیا، مجھے حسین کا خیال آیا تو میں نے لمبا کر دیا سجدہ۔ آپ فتویٰ لگائیں گے یا رسول اللہ آپ نے غیر اللہ کا خیال کیا سجدے میں؟ حسین تو غیر اللہ ہے، آپ نے ان کا خیال کیا، غیر اللہ کا خیال نماز میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سچے مومن ہیں، اور سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ نبی جو کہے جو کرے اس کو آپ فالو کریں، اس میں ڈسکس کریں، ڈسکس نہ کریں، بس نبی نے کہہ دیا میں نے ناپسند کیا۔ لیکن ابھی مدینہ مسجد میں یاد رکھو بولا ہوں کہ نقطہ یاد بتانے جا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبا کیا سجدہ تو عبداللہ نے کہا میں نے ناپسند کیا کہ جلدی کرو، صحیح ہے، ناپسند کیا تو حسین کا خیال آیا نا، حسین کا خیال آیا تب میں کہہ رہے میں نے ناپسند کیا کہ میں جلدی کروں، حسین کو اتار لیں گے، یعنی سجدہ کو جلدی سے نمٹ لو اور حسین کو اتار لو۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی جب امتی کو نماز میں یاد کرے تو نماز باطل نہ ہو، امتی اگر نبی کو نماز میں یاد کرے تو نماز کیسے باطل ہوگی؟ یہ نقطہ کو پہنچ لو، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد میں باطل ہو جاتی ہے، باطل کا مطلب اچھے پڑھنا پڑے گا، نئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا، دل سے پڑھنا پڑے گا، کتابوں میں لکھا گیا صراط مستقیم میں، ایک کوئی مولانا اسماعیل کے لیے
نبی کو یاد کریں نماز اعلیٰ ہے، نبی امتی کو یاد کریں نماز باقی نہیں، نماز واقع درس پر اللہ محمد والا ہے۔ تو حسین کو آپ اس واقعے سے نہ دیکھیے اس سال میں اسی لیے بار بار ہر جگہ یہ واقعہ اور یہ حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ حسین کو کربلا کے واقعے سے نہ دیکھیے، حسین کو مدینہ سے دیکھیے، حسین کو نبی کی آنکھ سے دیکھیے، حسین کو قرآن کی آنکھ سے دیکھیے، تب جا کر 55 اور 54 سال تک حسین کی عظمت نظر آئے۔ وہ ایک دن دو دن مطلب یہ کہ محرم الحرام والے ایک دن دو دن اور 3 دن بھوکا پیاسا رہنا یہ کچھ بھی نہیں ہے یار۔ حسین کی تو پوری زندگی 54 سال کی اسی میں گزری، ایسی ہی تربیت میں گزری ہے، لیکن ہر زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع فرمایا ہے حسین کا، ڈیفینس کیا ہے حسین کی عظمت کا، اور کہا ہے خبردار حسین کو مجبور نہ سمجھنا، حسین کو کبھی بھی بے اختیار نہ سمجھنا، حسین جو کر رہے ہیں کہ رضائے مولا پر راضی ہو کر آپ کے بیٹے کے بارے میں نہیں چاہے انفام کہ بیٹا بیمار ہے، بیٹا کا کچھ ہو گیا ہے، سب کچھ چھوڑ دو گے، لیکن حسین کو جاؤ مطلب 60 سال پہلے ہی نبی کی زبان سے یہ مل چکی تھی یہ بات کہ میرے اس نوازے کو امت شہید کرے، پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن نہ فاطمہ نے دعا کیا کبھی اللہ سے، نہ علی نے دعا کیا کبھی اللہ سے، نہ خود حسین نے کہا اے اللہ مجھے مارے گی، اے اللہ میں مرنا نہیں چاہتا، نہیں، حسین بھی انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا، علی بھی انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا، فاطمہ بھی انتظار کر رہی ہے اس وقت کا۔ تاریخ کا کوئی ایسا بات، روایت کی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس میں علی نے کبھی نہیں کہا ہو اے اللہ میں اپنے بیٹے کے ذبح کرنے اور شہید ہونے کو نہیں دیکھ پاؤں گا، اے اللہ اس کو تم ٹال دے، ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ اگر بیمار پڑ گئے تو جلدی سے شفا پانے کے لیے دھیان دیجیے، جلدی سے شفا پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، منت کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر بیماری میں کچھ ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا ہے کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو مصطفیٰ کی گولی غلط ہو جائے گی، کیا کہنا سوال ہے، اور رب نے بھی ساری شفا دے تاکہ ایمان تازہ رہے، ایمان ٹھوس رہے، ایمان پختہ رہے حسین کی شہادت کے مسئلے پر۔ لہٰذا آج کے اس قربان کے مسئلے یہ کہوں گا کہ حسین کی عظمت کو، اہل بیت کے احترام کو، خصوصاً امام علی مقام کی عظمت کو، علی اور فاطمہ کی عظمت کو، کربلا
ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو اور محبت کرنا ہے تو نبی اور آل نبی سے محبت کرو. دعا ہے پروردگار عالم آپ کی محبت کو سلام عطا کرے, آپ کی محبت کو سلامتی عطا کرے, آپ کی عظمت کو سلامتی عطا کرے, آپ کے وقار زندہ کو سلامت رکھے, عظمت نماز کو سلامت رکھے, سنڈے شبیر کو سلامت رکھتے ہوئے آپ کی نماز میں سنڈے شبیر کی اطاعت عطا فرمائے. آپ خصوصی اس محفل کو قبول فرمائے, گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. شہیدان کربلا قسم کو خیر میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, میدان کا حاضی بنائے, حرمین کا حاضی بنائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک